ملک کے اس وقت معاملات ناظرین بہت بڑے ہیں۔ 23 مارچ کو ایک بہت بڑا ایونٹ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے۔ OIC کے سربراہ حکومت اور اسٹیٹ ہیڈز وہ تشریف لا رہے ہیں، کل ازبک پریزیڈنٹ آ رہے ہیں، حکومتی معاملات چل رہے ہیں، پھر آگے کافی ساری اور انٹرنیشنل کمپلشنز ہیں اس وقت پاکستان کی۔ تو اس حوالے سے جو رشیا اور یوکرین کی ناظرین صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، اس میں پاکستان پہ بھی کافی پریشرز آ رہے ہیں، انٹرنیشنلی آ رہے ہیں۔ یورپین یونین نے کل باقاعدہ ایک بیان جاری کیا کہ پاکستان UN میں جو ووٹ آ رہا ہے اس کے حق میں دے، یوکرین کے حق میں دے، لیکن پاکستان بشمول دیگر ممالک بھارت انہوں نے اس معاملے پہ ایبسٹین کیا اور اچھا فیصلہ کیا حکومت پاکستان میں، جو کہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں ڈکلیئر تھا کہ ہم کسی کیمپ کا حصہ نہیں بنیں گے، اور کسی کیمپ کا جیسے وزیر اعظم کہتے ہیں حصہ بننا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن جب یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں ناظرین اور یوکرین کی صورتحال کو دیکھتے ہیں، اور صدر جو بائیڈن نے جب اسٹیٹ آف دا یونین خطاب کیا اور کہا کہ جو رشین لوگ ہیں جن کے پیسے باہر پڑے امریکہ یا دیگر جورسڈکشن میں، یورپین یونین برطانیہ بھی یہ اسٹیپس لے رہا ہے کہ ہم ان کے ایسٹس فریز کر رہے ہیں، اور جس کو کہتے ہیں ill gotten wealth، جو ناجائز انہوں نے پیسہ کما کے باہر ان ممالک میں رکھا ہے اسے فریز کر رہے ہیں۔ کیا کہا اس حوالے سے آئیے دیکھتے ہیں۔ We're joining with European allies to find and seize their yachts, their luxury apartments, their private jets. We're coming for your ill-begotten gains. جی ناظرین، آپ نے سنا کہ ہم ان کے اثاثے فریز کر دیں گے، ان کی یارڈز اور باقی اثاثے فریز کر دیں گے۔ لیکن سوال ہوتا ہے کہ کیا پاکستان سے جو لوگ یہ اثاثے لے کے گئے ہیں، کسی نے لندن میں سیاسی پناہ لی ہوئی ہے، لندن کی عدالتوں سے ان کو بیل مل جاتے ہیں، فیصلے ان کے حق میں آ جاتے ہیں، یہاں پہ کرپشن کیسز ثابت ہو جائیں، وہاں جا کے وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ لندن کی عدالتوں پہ ہمیں اعتماد ہے، تو کیا یہ لوگ باقاعدہ طور پہ بیرونی حکومتوں کے ایسٹس بنتے ہیں؟ اور اس حوالے سے اگر ایسے لوگ آپ کے حکمران ہوں تو وزیر اعظم اس حوالے سے کیا سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا آپ کی آزاد فورن پالیسی ہو سکتی ہے؟ وزیر اعظم نے اس حوالے سے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ میں نے 2 دورے کیے، ایک چائنا کا اور ابھی رشیا کا۔ آزاد فورن پالیسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک قوم اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے فورن پالیسی بنائے، وہ فورن پالیسی نہ بنے جو کسی اور کا فائدہ کرے اور اپنے ملک کو نقصان پہنچا دے۔ اور میں آپ کو اس غلط فورن پالیسی کی مثال دینا چاہتا ہوں۔ ہم نے پہلے امریکہ کی جنگ میں شرکت کی، سوویت یونین کے خلاف جب وہ افغانستان میں جہاد میں شرکت کی، 10 سال کے بعد جب پھر شرکت کی 9/11 کے بعد، تب شرکت کر رہے تھے کہ جہاد تھی کہ افغانستان میں کوئی فورن آکوپیشن ہوئی تو اس کے خلاف جہاد ہے، لیکن اب جب امریکہ افغانستان میں آ گیا تو اس کے خلاف دہشت گردی تھی۔ اس پالیسی کے میں شروع سے خلاف تھا۔ اور ناظرین اس پالیسی کے خلاف تھے، اور سوئس سیکرٹس جو آئیں اس میں پتہ لگا کہ افغان جہاد کے نام پہ بھی چند لوگوں نے کافی اثاثے بنائے اپنے بچوں کے نام پہ، جو کہ ڈینائی کرتے ہیں۔ لیکن اس حوالے سے آج کی تاریخ تک نہ پاناما کیس سامنے آیا، اس کی کوئی تحقیقات مکمل ہوئی، نہ پینڈورا لیک سامنے آئی، اس کی کوئی تحقیقات مکمل ہوئی، دبئی لیک سامنے آئی، اس کی کوئی تحقیقات مکمل نہیں آئی، بہاما لیکس آئی، کوئی تحقیقات مکمل نہیں آئی، سوئس سیکرٹ سامنے آئی، کوئی تحقیقات مکمل نہیں ہوئی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک سو موٹو کیس اس کا نوٹس لیا تھا ریگارڈنگ مینٹیننگ آف فارن کرنسی اکاؤنٹ بائی پاکستانی سٹیزن وداؤٹ ڈسکلوزنگ دا سیم پیئنگ ٹیکسز اینڈ ان ادر۔ اور یہ کیس سلمان نیازی صاحب کہاں پہنچا، کچھ پتہ ہے آپ کو اس کا؟ ارشد صاحب، یہ ججمنٹ تو نہیں تھی، یہ ڈیسائیڈڈ آن 12 جون 2018 آرڈرز ہیں اس حوالے سے۔ یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا، یہ بیسیکلی انٹرم آرڈر تھا، یہ ابھی پینڈنگ ہے کیس۔ جون 2018 کا یہ آرڈر ہے، یہ لاسٹ ٹائم جنوری 2019 میں لگا ہے، اور یہ 3 ممبر بینچ تھا۔ اب آج کل جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں اس کے ممبر تھے جیسے اجاز الحسن اور ثاقب نثار صاحب۔ اس میں ایشو یہ تھا کہ جو ویلتھ ہے یا ایسٹس ہیں باہر، جو ill gotten money سے جو ڈکلیئر نہیں کیے ہوئے، آپ نے پاکستان کے جو ہمارا ڈومیسٹک ٹیکس ریجیم ہے اس کے انڈر، اس میں ایک کمیٹی بنی تھی، اس میں 11 ممبرس تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، چیئرمین FBR، گورنر اسٹیٹ بینک، بڑے بزنس گروپس تھے، سب کو بٹھایا تھا کہ آپ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ لاء میں کیا لکونہ ہے، ٹیکس کے لاء میں، اور آپ کا جو ریگولیٹری فریم ورک ہے اس میں کیا لکونہ ہے، اور پوائنٹ آؤٹ کریں۔ ہم پھر گورنمنٹ کو کہیں گے کہ آپ اس پہ کچھ انپٹ دیں ہمیں، اس پہ کیا کر سکتے ہیں۔ دس کیس از گورنمنٹ نے پرسو کیا اس کیس کو؟ نہیں، ہاں، گورنمنٹ کو ڈائریکشن تھی کہ آپ نے اس پہ اپنے کمنٹس جمع کرانے، بتانے ہم کیا کر سکتے ہیں کمیٹی کی رپورٹ کی روشنی میں، لیکن گورنمنٹ نے بھی نہیں لگوایا اور کورٹ نے بھی ٹیک اپ نہیں کیا یہ جنوری 2019 سے لے کے ابھی تک۔ رائٹ، اور اسی میں ذکر ہے کہ تقریباً $15 بلین بینکنگ چینل سے گئے، اور اتنا ہی اماؤنٹ حوالہ ہنڈی سے بھی 2016-17 میں پاکستان سے باہر گیا۔ جی اچھا صاحب، ابھی دیکھ لیں، ابھی یہ جو سوئس لیکس بھی آئی ہیں، اس میں
جو کرپشن کا پیسہ ہوتا ہے بیسیکلی جو آپ ڈکلیئر نہیں کرتے اور باہر پراپرٹیز آپ خرید لیتے ہیں اور پاکستان میں ڈکلیئر نہیں کرتے. ابھی سوئس لیکس میں بھی پتہ لگا 85 میں اکاؤنٹ میں کچھ لوگوں کے اکاؤنٹ کھلے تھے اور اس میں پیسے آئے تھے, لیکن وہ ڈکلیئر ابھی تک نہیں ہوئے جب تک سوئس لیکس نہیں آئی. اس لیے پاکستان میں جتنے بھی بڑے بندے ہیں وہ کہتے ہیں جی جو امیر آدمی ہوتا ہے وہ اس کے لیے قانون مکڑی کا جالا ہے, اس کو توڑ کے نکل جاتا ہے اور غریب آدمی اس میں پھنس کے رہ جاتا ہے. بیہائنڈ ایوری گریٹ ویل دیر از اے کرائم, یہ کسی ججمنٹ میں کوٹ آیا تھا پاناما کیس میں. جی کھوسا صاحب نے کہا تھا جب انہوں نے بیلزاک کو کوٹ کیا تھا, اور بالکل ٹھیک بات ہے. اور آپ دیکھ لیں, آپ ملک کی جیلوں کا وزٹ کریں, ہم تو پریکٹس کرتے ہیں تو جاتے رہتے ہیں. 90% لوگ جو جیل میں آپ کے وہ غریب لوگ ہیں, 10% امیر لوگ ہیں, وہ بھی کیا کہتے ہیں تھوڑے عرصے بعد ان کو بھی بیل مل جاتی. ایک امیر آدمی بتا دیں, ایک بڑا پاورفل بندہ بتا دیں جو پاکستان میں جیل میں زیادہ عرصہ رہا ہو, سب کو بیل مل گئی. جتنے بڑے لوگ ہیں, پچھلے 2 سال سے اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو چل رہی ہے اس ملک کے اندر, لیکن کسی کو ابھی تک سزا نہیں ہوئی. ہاں ٹرائل چلتا ہے, شور مچتا ہے, اس کے بعد تھوڑے عرصے بعد بڑے بڑے وکیل آتے ہیں, کیسز کرتے ہیں, بیل کروا کے وہ لوگ باہر آ جاتے ہیں. اور پھر انہی لوگوں کو بڑے بڑے میٹنگ میں بلایا جاتا ہے, سیٹ پہ بٹھایا جاتا ہے اور کہا یہ تو بڑے بڑے لوگ ہیں, انہی سے ملک کو آگے چلنا ہے. اور یوکرین کی مثال ناظرین ہمارے سامنے ہے, اور ابھی بھی وقت ہے کہ احتساب کا عمل جو ہے اسے ایک لاجیکل اینڈ تک لے کے جایا جائے. سوئس سیکرٹس میں ایک پاکستان کے بڑے بزنس مین کا نام آیا سینٹ جیمز ہوٹل کے حوالے سے, اس کا ذکر کریں گے. پاکستان کے ایک اور سیاستدان جو نو کانفیڈنس موشن لانے کے لیے بڑے سرگرم عمل ہیں, FIA کا ان کا جو کیس ہے, نیب کا جو کیس ہے, اب ان کی خبریں باہر کے اخبارات میں بھی لگ رہی ہیں. وہاں لندن ہائی کورٹ میں ڈیوڈ روز جو ڈیلی میل کے کورسپونڈنٹ ہیں, انہوں نے ایک بڑا تفصیلی جواب جمع کروایا ہے, اور کیا عزت دے رہے ہیں پاکستان کے لیڈر آف دا اپوزیشن کو لندن کی ہائی کورٹ میں. اس پہ بات کریں گے, پیکا لا پہ بات کریں گے, کلبھوشن یادو پہ بات کریں گے. ایک وقت